آج ہم بات کریں گے شوال کے روزوں کی۔ شوال کے روزوں کی بطور خاص اور نفلی روزوں کی بطور عام۔ رمضان کے روزے تو ہم پر فرض ہیں، لیکن بات ہے نفلی روزوں کی جو شوال میں ہی رکھنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ نفلی روزہ وہ ہوتا ہے جو فرض سے زائد ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ روزہ آپ کو اللہ کا قربت عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔ روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آپ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنی دور ہو جاتا ہے انسان جہنم سے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص شوال کے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں سے پہلے رکھ لے تو کیا اس کو یہی اجر ملے گا؟ اگر وہ رمضان کے روزے قضا کر کے رکھے گا تو پھر تو یہی ثواب ملے گا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس کچھ ہریسہ بھیجا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ہریسہ دیا گیا ہے اور میں نے آپ کے لیے بھی کچھ محفوظ کر لیا ہے، سنبھال کے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، وہ ہریسہ ہے۔ ہریس کہتے ہیں کھجور، گھی اور پنیر سے بنا ہوا کھانا، یعنی یہ ایک قسم کا حلوہ ہی ہوا۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا، اسے لائیے، تو میں اسے لے آئی تو آپ نے اسے کھا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تو روزے کی حالت میں یعنی روزے کی نیت صبح کی حالت میں کی تھی، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن جب یہ کھانا آیا تو میں نے روزہ کھول کے کھا لیا۔ تو نفلی روزہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے، چاہے تو دے دے، چاہے تو روک لے اور نہ دے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے ساتھ، کیا آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دے دوں اور فلاں جگہ پر اتنا خرچ کروں، پھر جب وہ وقت آیا تو وہ جگہ آئی تو خرچ کرنے کی تو آپ نے کہا اتنا نہیں، اتنا کم کر دیا، یعنی جتنی کی نیت کی تھی اس سے کم ادا کر دیا، تو کیا آپ پر کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ رکھے آپ نے، کیونکہ روزہ دل کی خوشی سے رکھنا ہے، اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھیں تو آپ کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ اور جہاں تک شوال کے مہینے کا تعلق ہے تو شوال ایک بڑا خوبصورت مہینہ ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے۔ پھر اسی طرح شوال کے روزے رمضان کے روزوں میں کمی بیشی کا عوض بھی ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہے، اگر رمضان کے روزوں میں آپ سے کمی کوتاہی ہو گئی، روزہ رکھ کے آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی تو اس ایک طرح سے کفارہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام ہو گیا اور نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب عز و جل
فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس کے نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا کہ رمضان کے روزے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ یعنی شوال کے روزوں کی سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر یہ قضا جلدی ادا کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ شوال کے روزوں سے پورا فائدہ اٹھائے وہ کیا کرے گا کہ اس سے پہلے میں جلدی سے اپنی قضا پوری کرنے تو اس طرح قضا بھی ٹائم پر ادا ہو جائے گی، ورنہ تو پورا سال تک اڑکتی رہتی ہے۔ اچھا ابھی رکھتے ہیں ابھی کرتے ہیں، اس طرح سے لمبا ہو جاتا ہے، اور جتنے ہم رمضان سے دور ہو جاتے ہیں اتنا ہی روزہ رکھنا ہمیں انتہائی مشکل کام نظر آتا ہے۔ تو جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے وہ جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے قضا روزہ اور شوال کا روزہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آج میں نے روزہ رکھا اور میں نے کہا یہ میرا قضا بھی ہے اور آج شوال کا بھی روزہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ روزے اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے سوموار جمعرات کو بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر ایام بیض میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال کے روزے کے اندر ہی پورے کرنے ہوں گے، یعنی شوال کے مہینے کے اندر ہی یہ روزے پورے کرنے ہوں گے، یعنی قضا اور شوال اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہی نیت میں ایام بیض کے روزے، سوموار جمعرات کے روزے اور شوال کے 6 روزے جمع کیے جا سکتے ہیں، یعنی نفلی روزے آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب کی نیت کر لی، آج سوموار ہے مثلا تو میں سوموار کا روزہ بھی رکھ رہی ہوں اور شوال کے روزے کی بھی نیت کر رہی ہوں، اور اتفاق سے آج ایام بیض بھی ہے تو 3 نیتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن فرض اور نفل اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر شوال گزر گیا اور ذی قعد میں 6 روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے 6 شوال پورا کر لیا، آج میری عید ہے، یہ کوئی عید بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ایسی کوئی عید نہیں منائی۔ یہ دین میں ایک نئی بات نکالنا ہے، ایسا نہیں کریں، کیونکہ عیدیں تو بس 2 ہی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ہمارے دین میں لوگوں نے ایک تیسری بات بھی بنا لی، عید ملا دن نکال، اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ 6 شوال کے بعد بھی عید بنانا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر شوال میں شادی کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال ہی میں نکاح کیا تھا، اور شوال میں ہی ان کی رخصتی بھی ہوئی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شوال میں نکاح کا کرنا مستحب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا اور کروانا منحوس سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ پسند کرتی تھیں کہ اپنے رشتہ دار عورتوں کی رخصتی شوال میں کریں، اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 2 عیدوں کے بیچ میں شادی نہیں کرنی، تو یہ بھی غلط ہے۔ کسی بھی مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے اور کسی بھی دن میں شادی کی جا سکتی ہے، روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ جو روزے رکھ رہے ہیں آپ اپنی نیتوں نے تھوڑی سی وسیع کر لیں، ایک یہ کہ اللہ ان روزوں کی وجہ سے میرے رمضان کے روزوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ پاک آپ اس کو پورا کر دیں، اور دوسرا یہ کہ رمضان کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان پورا کروا دیا، اب ہم شوال میں شکرانہ اس طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ساری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی،
اور اچھی بات لگے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں۔